دوستو، اکثر سنسان اور خاموش مقامات پہ انسان کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو انہیں ان کی آگے کی زندگی کے لیے، ایسے مقامات پہ دوبارہ جانے کے لیے سوچ میں ڈال دیتے ہیں۔ آج کا یہ واقعہ بھی ایسے ہی ایک گاؤں کا ہے جو ہمارے لسنر شاہد کے ساتھ پیش آیا۔ تو آئیے آگے کی کہانی ہم شاہد کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ یہ واقعہ سال 2021 کے اکتوبر کا ہے، جب میری اور میری خالہ کی فیملیز نے مل کر کراچی سے کشمیر کے ٹرپ کا پلان بنایا۔ میری فیملی میں میرے پیرنٹس اور میرا ایک بھائی تھا، جبکہ میری خالہ کی فیملی میں میری خالہ، ان کے ہسبینڈ اور ان کا ایک 11 سے 12 سال کا بیٹا عبداللہ تھا۔ پہلے ہمارا سفر کراچی سے اسلام آباد کا تھا، جو کہ ہم نے بذریعہ ٹرین کیا۔ سفر بہت ہی مزیدار رہا۔ اسلام آباد میں ایک دن کے اسٹے کے بعد ہم نے شام کو اسلام آباد سے مظفر آباد کی طرف کا سفر شروع کیا، اور کچھ گھنٹوں کی مسافت کے بعد ہم مظفر آباد کے ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں۔ شاہد بتاتے ہیں کہ وہ گاؤں کافی ٹاپ پہ تھا۔ اس گاؤں میں انٹر ہونے کے چند منٹس کے بعد ہم نے ایک ہوٹل بک کرا لیا، اور فریش ہوتے ہوتے رات کے کچھ 8 بج گئے۔ ہمیں کافی بھوک لگ رہی تھی، تو ہم نے سوچا کہ رات کا کھانا ہم باہر ہی جا کر کھاتے ہیں۔ اسی بہانے گاؤں کو بھی ایکسپلور کر لیں گے اور تھوڑی سی تفریح بھی ہو جائے گی۔ اس رات کافی سردی تھی، تیز ہوائیں چل رہی تھیں، باہر کافی اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا کہ ہم نے اپنے موبائل فونز کی لائٹ آن کری ہوئی تھی۔ ہم تھوڑی ہی دور پیدل چل کر گئے ہی تھے کہ ہمیں وہاں کا ایک مقامی بندہ دکھا۔ اس نے بتایا کہ اگر آپ لوگ کھانا کھانے کی غرض سے جا رہے ہیں تو آپ کو نیچے کی طرف اترنا ہوگا، کیونکہ اس طرف نہ کوئی ہوٹل ہے، نہ کوئی ایسی جگہ جہاں پر آپ کھانا کھا سکیں۔ اس لوکل کی بات کو مانتے ہوئے ہم نے گاؤں سے نیچے اترنے کا فیصلہ کیا۔ نیچے اترتے ہوئے ہمیں کچھ irregular سی اسٹیئر کیسز دکھائی دی۔ جب ہم نے اس پہ لائٹ ماری تو وہ قبریں بنی ہوئی تھیں۔ خیر، ہم نیچے اتر کر ایک چھوٹے سے ڈھابے میں کھانا کھا کر واپسی اپنے ہوٹل میں آ گئے۔ اس وقت رات کے کچھ 10 یا 10:30 بجے تھے۔ ہم پہلے ہی سفر کی وجہ سے کافی تھک چکے تھے، اور کھانا کھانے کے بعد ہمیں کافی تیز نیند آ رہی تھی۔ اس رات اس ہوٹل میں ہم لوگوں نے 2 رومز بک کرائے تھے۔ ایک روم میں ہم سارے جینٹس، جس میں میں، میرے والد صاحب، میرا بھائی، میرے خالو اور ان کا 11 سے 12 سال کا بیٹا عبداللہ تھا، اور دوسرا روم جو کہ بالکل اس روم کے برابر میں تھا، اس میں میری خالہ اور میری والدہ ٹھہری تھی۔ ہم لوگ اپنے اپنے روم میں جانے کے بعد فوراً ہی نیند کی آغوش میں آ جاتے ہیں، اور ہماری کب آنکھ لگتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ رات کے کچھ 12 بجے ہوں گے کہ میری آنکھ اچانک بے چینی کی وجہ سے کھلتی ہے۔ اس رات اس قدر سردی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور اس کے باوجود بھی مجھے پسینے آ رہے تھے، اور میں پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ بے چینی کے باعث میں بیڈ سے اتر کر دروازے کے قریب چادر بچھا کر لیٹ گیا۔ ابھی میں لیٹا ہی تھا کہ مجھے گیٹ کے نیچے سے نیلے کلر کی لائٹ بلنک ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بار بار لائٹس کو آن آف کر رہا ہے۔ میں نے اس بات کو اگنور کیا اور آنکھ بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی میری آنکھ جھپی ہی تھی کہ مجھے کسی چھوٹی بچی کی پاپا پاپا کہنے کی آواز آئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بچی کسی مصیبت میں ہے اور مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ اس آواز کے بعد مجھے کافی حیرانی ہوئی، کیونکہ جب ہم اس ہوٹل میں چیک ان کر رہے تھے تو وہاں کے مینیجر نے ہمیں بتایا تھا کہ سیزن آف ہونے کی وجہ سے اس ہوٹل میں صرف آپ کی ہی فیملی اسٹے کر رہی ہے۔ اس بات کے پیش نظر میں نے اپنے بھائی کو اٹھایا، جو کافی گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کو جب میں نے یہ باتیں بتائی تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی، تم تھک گئے ہو، تمہارا وہم ہوگا، سو جاؤ، اور یہ کہہ کر وہ دوبارہ سو گیا۔ میں بھی اس بات کو اگنور کر کے موبائل یوز کرنے لگ گیا۔ ابھی بمشکل 10 سے 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک مجھے اسی بچی کے رونے کی آواز آنے لگی۔
میں اس بار واقعی بہت گھبرا گیا تھا، کیونکہ یہ میرا وہم ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کمرے میں اس وقت صرف میں ہی جاگ رہا تھا۔ میرے والد، میرے خالو، میرا بھائی اور میرا کزن عبداللہ بے خبر سو رہے تھے، لیکن یہ بات مجھے کہیں نہ کہیں کھٹک رہی تھی، اور اس وجہ سے میں نے اپنے بھائی اور کزن عبداللہ کو اٹھایا اور کہا کہ ہمیں اس روم سے باہر جا کے چیک کرنا چاہیے کہ یہ کس کی آواز ہے۔ پہلے تو ان لوگوں نے منع کر دیا، لیکن میرے بے حد اصرار پہ ان لوگوں نے حامی بھر دی۔ ہم تینوں نے سب سے پہلے تو روم کے باہر کوریڈور کی طرف دیکھا، جہاں ہو کا عالم تھا۔ نہ وہاں کوئی بچی تھی اور نہ کوئی دوسرا شخص۔ اس کے بعد ہم نے اپنے قدم چھت کی طرف بڑھائے۔ چھت پہ پہنچنے کے بعد وہاں انتہائی خاموشی کا عالم تھا۔ اس بات کے پیش نظر میں نے آواز لگائی کہ کون ہے، کون رو رہا ہے، کوئی ہے تو بتائے۔ تو اچانک ہمیں پھر اس بچی کی رونے کی آواز آنے لگی، اور اس وقت ہم تینوں نے اس بات کو وٹنس کیا، اور ہم تینوں حیران رہ گئے، کیونکہ اس بار یہ آواز نیچے ہمارے روم کے پاس سے آ رہی تھی۔ ہمارے نیچے جانے پہ ایک بار پھر وہاں کوئی بچی نہیں تھی اور نہ کوئی دوسرا شخص۔ ہم تینوں جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف آنے لگے، ویسے ہی ہمیں ایک 5 سے 6 سال کی چھوٹی بچی انتہائی تیز رفتار میں سیڑھیوں کی چھت کی طرف جاتی دکھائی دی۔ وہ اتنی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف گئی تھی کہ بلال، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کی جو اسپیڈ تھی اس 5 سے 6 سال کی بچی کی، وہ کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ہم فوراً چوکیدار کے پاس گئے اور اسے کہا کہ ابھی اسی وقت ہمارے ساتھ چھت پہ چلے، اور ساتھ ہی اس کو یہ ساری ڈیٹیلز بتائی، جس پہ اس نے کہا، صاحب یہاں تو کوئی بچی ہے ہی نہیں، تو چھت پہ کیسے جا سکتی ہے؟ اور یہی ہوا۔ جب ہم چھت پہ گئے تو نہ وہاں کوئی بچی تھی اور نہ ہی کوئی دوسرا انسان۔ بلال، یہ نہ ہمارا وہم ہو سکتا تھا اور نہ ہی کوئی آنکھوں کا دھوکا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کون سی مخلوق ہے، کیا چاہتی ہے، اور ہمیں کیوں اپنی ایگزسٹنس شو کروا رہی ہے۔ خیر، ہم لوگوں نے دم درود کیا اور کمرے میں آ کر لیٹ گئے۔ اللہ اللہ کر کے جب صبح ہوئی تو ہم سب باہر ناشتہ کرنے چلے گئے۔ ہم نے یہ بات اس وقت تک کسی کو نہیں بتائی تھی، لیکن ناشتے کے دوران میری خالہ نے عبداللہ، جو کہ ان کا بیٹا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا کہ عبداللہ، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ہم دونوں بھائی حیرانی سے انہیں دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کیوں، عبداللہ کو کیا ہوا ہے؟ جس پہ وہ کہتی ہیں کہ رات کو کھانا کھا کے واپسی پہ عبداللہ کو سردی کے باعث کافی تیز بخار ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ تم لوگوں کے کمرے سے نکل کر ہمارے پاس ہی آ کر سو گیا تھا۔ بلال، یہ بات ہم دو بھائیوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ ساری رات عبداللہ تو ہمارے ساتھ ہی تھا۔ اگر عبداللہ ان کے ساتھ کمرے میں تھا اور سو رہا تھا تو اس پوری رات ہمارے ساتھ کون تھا؟ بلال، ہم دونوں بھائیوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم دونوں نے وہ بات کسی سے ڈسکلوز تو نہیں کی، لیکن ناشتے کے فوراً بعد ہم اسی گاؤں کے کسی مسجد میں جا کر اس مسجد کے امام صاحب کو سارا قصہ سناتے ہیں، جس پر وہ کہتے ہیں کہ بیٹا، رات میں ایسے سنسان علاقوں میں آپ لوگوں کو اس قبرستان والے راستے سے ہرگز نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ پہاڑی علاقے ہیں، یہاں ایسی ہوائیں اور ایسی مخلوقات بڑی آزادی کے ساتھ گھومتی ہیں۔ جب امام صاحب یہ باتیں بتا رہے تھے تو مجھے اچانک وہ مقامی شخص یاد آیا جس نے ہمیں اس راستے سے جانے پہ انسسٹ کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا اس نے ایسا کیوں کہا تھا، لیکن پھر بھی ہمیں اس راستے سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ خیر، امام صاحب نے ہم دونوں بھائیوں پہ دعائیں پڑھ کے دم کی۔ اس کے بعد ہم نے ان کو اللہ حافظ کہا اور واپسی ہوٹل کی طرف چلے گئے۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد ہم دونوں بھائیوں نے عبداللہ کی جانب دیکھا، جو واقعی شکل سے بیمار لگ رہا تھا، جس بات سے ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہو چکا تھا کہ رات میں جو مخلوق ہمارے درمیان تھی وہ عبداللہ نہیں تھا۔ خیر، 3 سے 4 دنوں کے بعد
ٹرپ کمپلیٹ کر کے ہم کراچی واپس آ گئے، اور پھر ایک دن میں نے یہ بات اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کی، جس کے بعد ان کو بھی کافی حیرانی ہوئی۔ بلال آج اس بات کو تقریباً 1.5 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی اگر عبداللہ ہمارے گھر آتا ہے تو ہمیں وہ رات ضرور یاد آتی ہے جس رات وہ مخلوق ہمارے ساتھ عبداللہ بن کر رہی۔ سو دیٹ واز اے انٹرسٹنگ اسٹوری جو ہمیں شاہد بھائی نے کراچی سے بھیجی تھی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ سچی اسٹوری پسند آئی ہو۔ اگر پسند آئی تو لازمی ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی خوفناک واقعہ ہوا ہے تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ایک بار پھر ہم ایسے ہی پراسرار ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔